مشتاق احمد خان کا جماعت اسلامی سے استعفیٰ پاکستان کی سیاسی اور فکری تاریخ میں ایک نہایت اہم اور علامتی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، جو ایمان کی آزادی، شخصی ضمیر اور تنظیمی جمود کے درمیان موجود گہرے تصادم کو نمایاں کرتا ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان، جنہوں نے مارچ 2018 سے مارچ 2024 تک خیبر پختونخوا سے جماعت اسلامی کی نمائندگی کی، نے 19 ستمبر 2025 کو اپنا استعفیٰ اس وقت جمع کروایا جب وہ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے شروع کی گئی انسانی امدادی مہم کے تحت بحیرہ روم میں جاری عالمی سمندر فلوٹیلا میں شریک تھے، جبکہ اس استعفے کا عوامی اعلان 9 اکتوبر 2025 کو سامنے آیا اور جماعت کی جانب سے تاحال اس کی باضابطہ توثیق نہیں کی گئی۔ مشتاق احمد خان کو جماعت کے اندر ایک نظریاتی طور پر مضبوط، مزاحمتی سیاست اور مسلسل جدوجہد کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے، اور ان کا یہ فیصلہ دراصل پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں رائج تنظیمی نظم و ضبط اور فرد کے ذاتی ضمیر کے درمیان کشمکش کی ایک واضح مثال بن کر سامنے آیا ہے، جہاں ایک فرد اپنی فکری اور اخلاقی آزادی کو ترجیح دیتا ہے۔ مشتاق احمد خان، جو 3 مارچ 1974 کو پیدا ہوئے، نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز اسلامی جمعیت طلبہ سے کیا، جو جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم ہے، اور یہی دور ان کی فکری تشکیل، نظریاتی وابستگی اور سیاسی شعور کی بنیاد بنا۔ وہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر بھی رہے، تاہم اپریل 2022 میں انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دیا تاکہ بطور سینیٹر اپنی ذمہ داریوں پر مکمل توجہ دے سکیں۔ جماعت اسلامی، جس کی بنیاد 1941 میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے رکھی، پاکستان کی ایک نمایاں اسلامی سیاسی جماعت ہے جو اسلامی طرز حکومت، کرپشن کے خلاف جدوجہد، سماجی انصاف اور فلسطین جیسے عالمی مظلوم مسائل پر اپنی توجہ کے باعث جانی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر جماعت نے 1953 کی احمدیہ مخالف تحریک میں کردار ادا کیا، 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی مخالفت کی اور 1996 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریکوں میں حصہ لیا، جبکہ سماجی تناظر میں خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں جماعت کا اثر و رسوخ پشتون اور بلوچ آبادیوں میں انصاف اور انسانی حقوق کے بیانیے کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ مشتاق احمد خان نے سینٹ میں فلسطین، خصوصاً غزہ اور بیت المقدس، مسئلہ کشمیر، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طویل امریکی حراست، عمران خان کے شفاف عدالتی ٹرائل اور بلوچستان و پختون علاقوں میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر مسلسل آواز بلند کی، حتیٰ کہ مئی 2024 میں غزہ پر جاری جنگ کے خلاف ڈی چوک میں احتجاجی دھرنا بھی دیا، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور یہی تمام عوامل ان کے استعفے کو تنظیمی حدود سے نکل کر آزادانہ جدوجہد کی ایک فطری توسیع بناتے ہیں۔ استعفے کی بنیادی وجہ مشتاق احمد خان کے مطابق آزادانہ جدوجہد کی خواہش ہے، بالخصوص فلسطین، انسانی حقوق، اظہار رائے کی آزادی، بلوچستان میں مبینہ مظالم اور پختون مسائل پر بغیر کسی تنظیمی اجازت کے آواز اٹھانے کی ضرورت، کیونکہ ان کے نزدیک تنظیمی نظم و ضبط، قیادت کی منظوری اور اندرونی پابندیاں ان کے ضمیر کی آواز کو محدود کر رہی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے اس استعفے کو ایک روحانی فریضہ قرار دیا اور اسے عبادت سے تشبیہ دی، یہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہ ایمان کسی جامد ادارے کا نام نہیں بلکہ مسلسل حرکت اور جدوجہد کا تقاضا کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ کسی ذاتی اختلاف یا ناراضگی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی انتخاب ہے، اور اسی سوچ کے تحت انہوں نے یہ استعفیٰ اسی وقت دیا جب وہ عالمی انسانی امدادی مہم میں شریک تھے، جہاں بعد ازاں اکتوبر 2025 میں اسرائیلی فورسز نے انہیں گرفتار کیا، مقبوضہ فلسطین کی جیل میں تشدد اور بھوک ہڑتال کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر 7 اکتوبر 2025 کو رہائی کے بعد اردن پہنچے، جو اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ ان کی جدوجہد تنظیمی دائرے سے باہر بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ان کے بقول استعفے کا لمحہ جذباتی طور پر نہایت کٹھن تھا، اور انہوں نے اس رات کو اپنی والدہ کی وفات جیسا دردناک لمحہ قرار دیا۔ تاہم ان کے نزدیک یہ فیصلہ پاکستان کی سیاسی روایت میں کوئی غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ یہاں نظریاتی بنیادوں پر جماعتیں چھوڑنے کی مثالیں ماضی میں بھی موجود رہی ہیں۔ اس استعفے پر رد عمل بھی متنوع رہا، جہاں حامیوں نے ان کے کردار، دیانت اور قربانی کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں اور دعا کی اپیل کی، جماعت اسلامی کی قیادت نے احترام کے ساتھ معاملہ لیا،
امیر جماعت نے ان کی رہائی کے لیے حکومتی سطح پر رابطے کیے، جبکہ دیگر سیاسی شخصیات نے بھی اخلاقی حمایت کا اظہار کیا۔ اس کے برعکس ناقدین نے اسے مدت سینٹ ختم ہونے کے بعد ایک سیاسی ڈرامہ یا ذاتی حیثیت کی کشمکش قرار دیا، اور بعض حلقوں میں یہ بحث بھی سامنے آئی کہ آیا یہ واقعی نظریاتی قدم ہے یا طاقت اور اثر و رسوخ کی سیاست۔ مجموعی تجزیے میں یہ استعفیٰ ایک دور کے اختتام اور ایک نئی حکمت عملی کا آغاز دکھائی دیتا ہے، جہاں ایک طرف آزادانہ جدوجہد، عوامی رابطہ اور عالمی انسانی مسائل پر کھل کر آواز اٹھانے کی طاقت ہے، تو دوسری جانب تنظیمی ڈھانچے کی سہولتوں اور تحفظ سے محرومی کا خطرہ بھی موجود ہے۔ مگر پاکستان کی سماجی اور سیاسی حقیقت میں یہ فیصلہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ نظریاتی سیاست جامد اداروں سے نکل کر عوامی سطح پر زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ مستقبل کے تناظر میں مشتاق احمد خان مختلف مزاحمتی اور حقوق کی تحریکوں سے روابط بڑھانے، فلسطین کے حق میں وسیع عوامی نیٹ ورک قائم کرنے اور ایک آزاد انسانی حقوق کے کارکن کے طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا عندیہ دے چکے ہیں، اور یوں یہ استعفیٰ محض ایک جماعت سے علیحدگی نہیں بلکہ ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے اور حق و انصاف کے سفر کو نئے انداز سے جاری رکھنے کا اعلان بن جاتا ہے، جو پاکستان کی سیاسی فکر میں ایک گہرا اور دیر پا اثر چھوڑ سکتا ہے۔